اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پچھلی ویڈیو جو میں نے ریکارڈ کرائی تھی نا، وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی۔ تو آج میں انشاءاللہ یہ بتاؤں گا آپ کو کہ ہمیں جو نا اللہ پاک نے جو قرآن پاک کے اندر مشن بتایا نا، مشن اس دنیا کے اندر آنے میں، وہ مشن یہ ہے کہ اللہ پاک نے صاف طور پر واضح کر دیا ہے کہ جس طرح کے تمہارے ماں باپ کو نکالا، یعنی کہ شیطان نے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک سبب بنا نا، ہمیں مخاطب کر کے اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھنا کہ تمہیں نہ کہیں جنت سے نہ نکلوا دے۔ یعنی کہ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے، اس قرآن کی آیت کا مقصد اور اللہ کا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے، نہ کہ شیطان کے۔ اور آج دیکھیں کہ 90% جو میڈیا استعمال ہو رہا ہے نا، وہ شیطانی کاموں میں استعمال ہو رہا ہے، چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور ہے، ہم میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں شیطانی کاموں میں۔ اگر شیطانی کاموں میں نہیں استعمال کر رہے تو کم سے کم فضول استعمال کر رہے ہیں۔ وہ سب نے آیت سنی ہوگی قرآن کی کہ جس کے اندر اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ذرا برابر نیکی ذرا برابر برائی دکھائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگرچہ 1 MB بھی میں کسی کے لیتا ہوں، کسی کے ضائع کرتا ہوں، تو وہ ہمارے جو کرامین کاتبین بیٹھے ہیں نا، وہ لکھ رہے ہیں ایک نیکی۔ 1 MB میں کسی کے ضائع کر رہا ہوں، وہ لکھی جائے گی۔ اگر میں کوئی دینی بات کر رہا ہوں یا سن رہا ہوں نیٹ کسی کا لے کے، وہ بھی اکاؤنٹ میں آ رہی ہے ہمارے، ایسا ہی ہے نا۔ تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اب اس وقت جو میڈیا کا دور ہے نا، ہم اس کو استعمال کر کے ہم انشاءاللہ دین کی تبلیغ کریں گے، انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں گے، دین کا دفاع کریں گے، نہ کہ فرقے کا۔ جس طرح کہ قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد ہم نے کیسے کرنی ہے کہ اللہ کی دین کی دعوت دینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے تھے نا ادھر، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو فلمی ایکٹر یا جو یہ فلموں بنانے والے لوگ ہیں نا، یہ مہنگے سے مہنگا کیمرہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یار اسی مسلمان مطلب اینا ہی ساڈا مطلب دین لو ہے یا نعوذ باللہ لوکل ہے کہ اسی جناب ماڑا جا کیمرہ لے کے تے تھوڑے سارے پیسے لا کے ہی کہہ لینے دین دا کام ہو گیا۔ اللہ دے بندے ہو، تسی انہاں دی ذرا جا کے کیلکولیشن ویکھو، وہ ماڑے تو ماڑا کارٹون بھی بنان نا، چھوٹی جی قسط کارٹون دی بھی بنا دے، ارباں خرباں روپے لاندے نے، ارباں خرباں روپیے۔ اسی نے نہیں یار خیر ہی ہے، بس ٹھیک ہے، دین دی دعوت دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، بس ٹھیک۔ خالی نماز پڑھنا ہی نہیں کام، دین دی دعوت دینا، دین دی خدمت کرنا اصل کام ہے۔ نماز تے میرے واسطے، نماز تے صرف میرے واسطے وے، اصل قرآن دی آیت دے مطابق کہ تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کی ہے کہ دین دی دعوت دینا۔ بنی اسرائیل دا واقعہ تساں سنیا ہوگا کہ مسلے کے اوپر نشان پڑ گئے ہیں، ایک بستی کے اندر اتنی عبادت کر رہا ہے وہ بندہ دوسروں کو دعوت نہیں دے رہا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس بستی کو الٹ دو۔ نیچے آ کے دیکھا کہ وہ بندہ بہت عبادت کر رہا ہے، عبادت گزار ہے، مسلے کے اوپر نشان پڑے ہیں۔ فرشتے اللہ سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اس بندے کو سائڈ پر کر دیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، پوری بستی اس کے اوپر الٹ دو۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ وہ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ صرف نمازیں اور عبادت اپنے لیے کرتا ہے، میرے دوسرے بندوں کو دعوت ہی نہیں دیتا۔ جس طرح کہ دوسرا بھی ایک واقعہ ہے نا 99 قتل والا، وہ بھی اس طرح ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس وقت میڈیا کا دور ہے، میڈیا کو استعمال کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچائے۔
ایسا ہی ہے نا. کیونکہ دیکھیں کہ ہم یہ تو ہم دوست بیٹھے ہیں نا, ہمارے بہن بھائی ماں باپ ہم کتنا ٹائم دے رہے ہیں. یہ سمجھ لے کہ نفسا نفسی کا عالم ہے. کوئی کسی کے پاس ٹائم نہیں, کوئی کسی کے پاس وقت نہیں کہ جو کسی کے پاس جا کے بیٹھے کوئی دکھ سکھ کی بات کرے. اب میڈیا کا دور ہے, میڈیا کے ذریعے ہم انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیں گے انشاءاللہ, اور سیکھیں گے بھی. ہم طالب علم ہیں, ہم طالب علم ہیں, ہم دین کو سیکھیں گے بھی اور دوسروں تک پہنچائیں گے بھی انشاءاللہ عز و جل. علی رضا کو سوال جی, میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک والد ہے تو وہ ہے, اس کے پاس اتنی توفیق ہے کہ اپنے جو بیٹے کی ہے نا شادی وغیرہ کر سکتا ہے, اس نے خود وہ شادی وغیرہ کر رہا ہے, 2-3 کر رہا ہے, تو اگر بیٹا جو ہے نا, بیٹا منہ سے کہہ رہا ہے کہ میری شادی کر دیں, میری ایج ہو گئی ہے, تو میں زنا سے بچنا چاہ رہا ہوں, تو وہ والد پھر بھی شادی نہیں کر رہا, تو اگر بچہ جو ہے نا وہ گناہ کرتا ہے تو وہ کس کے سر پہ جاتا ہے؟ وہ سمجھ لے کہ سیدھی سی بات ہے کہ وہ والدین کے اوپر جائے گا نا, کیونکہ ہر چیز اللہ پاک نے عطا کر دی ہے, اس کے باوجود وہ ڈیلے کر رہے ہیں, وہ ان کے اکاؤنٹ میں جائے گا سارا گناہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوال تو ایک طرف ہے نا, دوسری طرف تو دیکھنا ہے نا کہ ماں باپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس کو کہ بھئی یہ کام کرے گا تو پھر آپ کی شادی ہوگی. دوسرا موقف بھی تو دیکھنا ہے نا, دوسرا موقف دیکھیں گے تو پھر پتہ چلے گا نا کہ یار ماں باپ کی کون سی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے شادی نہیں کر رہے. تو ہمیں اب کوشش پھر یہی کرنی چاہیے کہ صبح اٹھ کے نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں جو آسان کام ہے نا, وہ مشکل کام وہ اللہ ہمیں آسان کر دے, اور ہماری جو رکاوٹ ہے دین کے معاملے میں, یہ بھی دین کا کام ہے. نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے نا, ان میں سے سب سے بڑی سنت نکاح ہے, نکاح کرنا. تو یہ سنت سب سے بڑی ہے, شادی کرنا, نکاح کرنا. تو سنت کو ڈیلے کرنا سیدھی سی بات ہے. اس حدیث کے مطابق جائیں تو وہ والدین سنت کو ڈیلے کر رہے ہیں, تو ان سے ہی پوچھ گچھ ہوگی نا. جس طرح کی حدیث شریف ہے کہ ہر بندہ اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے, نگہبان ہے, ذمہ دار. اس کو اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ آپ نے کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگرچہ وہ ماں باپ شادی نہیں کر رہے تو ظاہر ہے پوچھ گچھ ہوگی اس حدیث کے مطابق کہ تم شادی کیوں نہیں کر رہے اپنے بچوں کی, ان کے حقوق کیوں نہیں پورے کر رہے. نہیں, وجہ یہی ہے کہ میں کہتا ہوں نا شادی وغیرہ, ان کی بات وغیرہ وہ بس یہ کہتے ہیں اپنی والدہ سے علیحدہ ہو جاؤ, تم اپنی والدہ سے علیحدہ ہو, میں تمہاری شادی بھی کرتا ہوں, سارا کچھ کرتا ہوں, تو میری والدہ کی تو اکیلی ہو جائیں گی, میں ان کو چھوڑتا ہوں, تو وہ ہمارا جو خرچہ وغیرہ بھی اس سمجھ لیں افورڈ نہیں کرتے ہیں, میں خود ہی کرتا ہوں. کیونکہ وہ کر سکتے ہیں, سعودی عرب میں ان کا بزنس ہے 25 سال سے, انہوں نے خود 4 شادیاں کی ہیں. تو ابھی میں پچھلے دنوں میں کہہ رہا تھا میری شادی کرے, کہتے ہیں اپنی والدہ کو چھوڑ دو, باہر آؤ, میں تمہاری شادی کرتا ہوں. ٹھیک ہے, کسی کو میں نے نہیں بلانا, میں ادھر ہی سعودی عرب میں تمہاری شادی وغیرہ کروں گا. میں کہتا ہوں ایسے نہیں ہونا, میں نے ایسے نہیں کرنا, میں صبر کر کے بیٹھا ہوں. آپ کی والدہ وہ حقیقی والدہ ہے؟ جی, میری حقیقی والدہ. تو دیکھیں نا کہ اگر دونوں میاں بیوی کی اگر کوئی لڑائی ہے, کوئی جھگڑا ہے, وہ ان کا معاملہ ہے. جی صحیح ہے نا؟ بالکل. بھائی سورۃ لقمان میں اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگرچہ ماں پیو مشرک بھی ہے نا, پھر بھی آپ نے ان کی عزت اور احترام کرنا ہے. بالکل. بھائی تواڈے معاملات نے میاں بیوی تو تسی جانو, ساڈے تو جڑے حقوق نے ساڈے تے پورے کرو نا, ساڈے جڑے حقوق نے وہ تے پورے کرو نا. تواڈے آپس دے معاملے تسی جانو, تواڈا اللہ جانے. سورۃ لقمان میں اللہ کریم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ماں پیو مشرک بھی ہے اور ان کی بات ماننی ہے. حدیث شریف کیا ہے؟ حدیث شریف یہ ہے کہ اگرچہ 4 مرتبہ ماں بلائے نا, یعنی خدمت کے بارے میں پوچھا نا صحابی نے کہ سب سے پہلے میں خدمت گزار کس کا بنوں, اور زیادہ ہے. اور ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری جلد نمبر 8 کتاب الآداب چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 2. ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں
اور پوچھتے ہیں کہ سارے جہاں میں کون سا انسان ہے جس کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنا چاہیے, کمپیشن اور لو کرنا چاہیے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیری ماں. پھر وہ شخص پوچھتا ہے اس کے بعد کون؟ پھر وہ کہتے ہیں تیری ماں. اس کے بعد کون؟ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کہتے ہیں تیری ماں. وہ شخص پوچھتا ہے اس کے بعد کون؟ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تیرے والد, تیرا باپ, تیرا پتا. ہے نا حدیث آپ نے سنی ہوگی. تو آپ نے فرمایا ماں کی, پھر ماں کی, پھر ماں کی, یعنی 3 مرتبہ ماں کی بات سننی ہے اور چوتھی مرتبہ باپ کی. اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ ہمیں جی. السلام علیکم. جی بھائی, میں نے آپ کو رات کو جو ویڈیو کلپ سینڈ کیا تھا, جو قاری صاحب ہیں جو نیچے کہہ رہے تھے آپ کے بہت سے بابے جو بزرگان دین کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ مغل جو کافر تھے اس دور میں, جنہوں چنگیز خان کی جو اولاد تھی ان میں, جنہوں نے حکومت کی بہت زیادہ, اور ہمارے مسلمان جنہوں نے ان کو ہرا کر فتح کیا ترکی. تو اس کے بارے میں یہ بتائیں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں تمہارے بابے, یہ کیسا بیان ہے یہ ان کا, اس کے بارے میں بتائیں نا کچھ. اس کے بارے میں یہی ہے نا کہ اس وقت منگول اس وقت تو کافر تھے, مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے, ایک امتحان ٹیسٹ آیا. جس طرح کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے میرے خیال عیسائی تھے, پھر بت پرست ہوئے, پھر آگ پرست ہوئے, پھر مسلمان ہوئے. ٹھیک ہے, یہ تو سب کو پتہ ہے نا. لیکن اس وقت وہ منگول کافر تھے. یہ تو میری ٹھیک ہے, یہ تو بات ہے. یہ وہ انہوں نے یہ کہا نا کہ تمہارے بابے, ٹھیک ہے نا, یہ نا ان کو پتہ ہے, اپنا پتہ ہے ان کو کہ میں کسی جگہ سے ہوں پیچھے سے, اس کو اپنا پتہ ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ان کی لڑی ہے نا, ان کی لڑی کے اندر جو اس بندے نے ریفرنس دیے نا, وہ میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ کے اوپر لگا دوں گا, وہ اپنے ریفرنس دیکھ لینے ہیں. وہ ریفرنس جو ویڈیو کے اینڈ کے اندر لگاؤں گا نا, وہ اپنے پڑھنے ہیں. وہ کون بزرگ ہیں, اور بزرگوں کی جو لڑی ہے نا وہ منگولوں کے ساتھ ملتی ہے, اور انہوں نے دین کی کیا خدمت کی ہے اور اپنی کیا خدمت کی ہے. وہ ویڈیو کے اندر آپ نے وہ کتاب کا ریفرنس دیکھ لینا ہے, پڑھ لینا ہے, پھر اس کے بعد بات کریں. جی ٹھیک ہو گیا. یہ میرا ایک اور سوال ہے کہ حدیث مبارک ہے کہ نماز مقررہ وقت پر فرض ہے, ٹھیک ہے نا, ایک ٹائم ہوتا ہے جماعت کا, ٹھیک ہے, 5-10 منٹ تو ہو گئے, ٹھیک ہے, بعد میں کرا لی. جو بعد میں آ کے علیحدہ جماعت کراتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ سستی ہے, سیدھی سستی ہے. ہم دنیا داری کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اپنا جو دنیا داری کا معاملہ ہے وہ ٹائم کے اوپر بنا رہے ہیں, اکٹھا کر رہے ہیں اور اس کو مینج کر رہے ہیں. لیکن دین کے معاملے میں سستی ہے, سیدھی, یہ غفلت ہے. یہی بات ہے نا. فی الحال تو ہمارے ادھر بھی ایسا ہی ہوتا ہے, کئی بار تو جماعت ہو جاتی ہے ٹائم پہ, تو کئی بار علیحدہ آ کر کچھ شخص اپنی جماعت کرا دیتے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہا؟ ہاں, کبھی اگر ہو کوئی سمٹ جانی ہو, کوئی معاملہ ضروری ہو کہ بھائی یہ بہت دور سے بندہ آیا, اس کی بات سننی ہے, اس نے چلے جانا ہے, کبھی کبھار ہو تو پھر کوئی کبھی کبھار تو اگر روٹین بنائے وہ غلط بات ہے, وہ غلط بات ہے. اور جی شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے بڑا الزام میرے اوپر بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نے یہ لگایا یہ قادیانی ہے. صرف میرے نام کے ساتھ مرزا آتا تھا. تو جب میں بریلوی تھا اس وقت بھی مرزا تھا. اور پاکستان میں سب سے زیادہ ہے ہی مغل برادری ہے. جو مردم شماری ہوئی ہے نا, پہلے نمبر پہ جو آبادی ہے نا 4.5-5 کروڑ, وہ مغل ہیں. اس کے بعد دوسرے خاندان ہیں. تو وہ سارے قادیانی ہیں کیا صرف نام کی وجہ سے؟ تو اس طریقے سے انہوں نے کیا تو مجھے موقع مل گیا, میں نے اپنے معاملات کلیئر کیے. پھر میں نے صرف یہ نہیں بتایا کہ میں قادیانی نہیں ہوں, میں نے یہ بتایا کہ یہ جو مجھے قادیانی کہہ رہے ہیں نا, ان کا ایک ابا تھا جو اشرف علی تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کر کے گیا ہوا ہے, اور دوسروں کے ابے نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے. تو کیسے بازی الٹ دی. تو ہماری اسٹریٹجی میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم نے ان کو للکارا ہے. ڈیفینسو موڈ میں کبھی نہیں گیا. اگر انہوں نے ایک بات کی ہے نا, میں نے 10 باتیں کی ہیں. اس لیے میں غامدی صاحب کی طرح باہر نہیں بیٹھا ہوا. غامدی صاحب والی ان کو گفتگو نہیں سمجھ آتی, وہ شریف بندوں کے لیے ہوتی ہے. ان بدماشوں کے ساتھ آپ نے ٹیکل ایسے کرنا ہے کہ ایک کرے 10 سنائے ان کو, لیکن 10 جھوٹی نہیں, دلائل کے ساتھ. لمحہ پالو انہوں علمی طور پہ.
پھر یہ ڈیفینسو موڈ میں کہتا ہوں نہ چھیڑو سے، وہ تو پتہ ہے پھر چھڑتا نہیں ہے. آپ کو تو تجربہ ہے نا کہ علماء کتنے ڈرتے ہیں مجھ سے، ان کو پتہ ہے ایک بات کی نا تو یہ 4 سنائے گا. مرڈر اٹیمپٹ ہوئی، اس کے بعد مین میڈیا میں ساری چیزیں آ گئیں، تو یہ چیزیں تو پھیلی نا، اس کا مجھے کوئی نقصان تو نہیں ہوا، فائدہ ہوا ہے. اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایکٹیویٹی کروا کے نا تو مجھے بزدل کریں گے. میری طبیعت بالکل ڈیفرنٹ ہے. مجھے کوئی بندہ چھیڑتا ہے نا میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں، چاہے جو مرضی ہو جائے. ہم منگولوں کی اولاد ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تو اڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے، جتنے اولیاء اللہ نے، جدوں وہ کافر سن اور انہوں منگول مسلمان ہو جان تو ان بھی بابے انہوں نے ہی وڈنے نے علمی طور پہ. تو ایک میری سرشت میں ہے، میری نیچر کے اندر ہے. جیسے پٹھانوں کو نہیں آپ نے دیکھا، جب لڑتے ہیں تو لگتا ہے یہ اگلے کو مار دیں گے خود مریں گے. یہ میری نیچر ہے علمی طور پہ. میں فزیکلی جنگ نہیں لڑتا. علمی میرے اعصاب اتنے مضبوط ہیں کہ یہ زمین و آسمان کے سارے مولوی مل کے مرے ہوئے زندہ سامنے آ جائیں، اللہ کے فضل سے میں جو قرآن و سنت میں بلیو رکھنے والا ہوں نا، مجھے یہ متزلزل نہیں کر سکتے. میں ان کی ایک ایک بات کا جواب دوں گا اللہ کے فضل سے. اور آپ کو نظر آئے کہ کیسا میں ان کے اعصاب کے اوپر سوار ہوا ہوں. تو یہ جو ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں نا، اس سے میں ڈیفینسو موڈ میں نہیں جاتا بلکہ مزید اوفینسو ہوتا ہوں. تو اس کی وجہ سے پھر دعوت کو اور ٹریگر ہوتا ہے. یہ جتنے الزامات لگاتے ہیں یہ سمجھتے ہیں الزام لگائیں گے تو یہ ڈر جائے گا. ٹرینڈ چلایا نا انہوں نے میرے خلاف محرم میں، ٹرینڈ الٹا پڑ گیا. ٹرینڈ میں آپ جائیں 90% میرے حق میں لوگوں نے ویڈیو چڑھائی ہوئی ہیں، حدیثیں. اگر 4 بندوں کو نہیں پتا تھا ان کے ماموں نے کیا کیا ہے تو اب حدیثوں کی وجہ سے سب کو پتا چل گیا. ساروں نے کہا یار صحیح تو کہہ رہے ہیں، اس نے کون سی اپنی بات کی ہے. میں فرنٹ سے آ کے بات کرتا ہوں کہ یہ بات کی ہے، اچھا آ جاؤ اب دیکھو پھر یہ بات کس کس نے کی ہوئی ہے، آؤ فتوا لگاؤ. فوراً ڈر جاتے ہیں. یہ اب اس طرح کی باتیں اگلے لوگوں کے دماغ میں کیوں نہیں آتی تھی؟ وہ اس لیے نہیں آتی تھی کہ اس کے بعد پھانسیاں، کوڑے اور جیلیں ہوتی تھی. ہر زمانے میں ایسے لوگ اٹھے ہیں لیکن انہیں حکمران دبا دیتے تھے، کیونکہ حکمران سارے بیٹھتے ہی مزاروں کے اوپر تھے، بابوں کے ذریعے دنیا کے اوپر حکومت کرتے تھے. اس لیے آپ دیکھیں نا، وہ جب بھی کسی حکمران کا ذکر آئے گا نا، ساتھ ایک صوفی بزرگ کا بھی ذکر کر دیں گے. وہ دیکھیں نا، وہ سات چیزیں جڑی ہوئی ہیں. لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ صوفی سارے منگولوں نے ختم کیے ہیں. اوتھے کو صوفی کام نہیں آیا. جدو منگول چڑھے نا، وہ اللہ کا عذاب بن کے نازل ہوئے نا ان کے اوپر. اور یہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بزرگ بابا کام نہیں آتا. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جو عذاب مسلط کرنے والے کافر ہیں نا، انہیں اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے. میرے اوپر نا کسی نے اعتراض کیا کہ جی یہ اپنے جاہلیت کے نسب پہ فخر کر رہا ہے. جب میں ان کو کافر کہہ رہا ہوں تو فخر کر رہا ہوں، اندازہ کرو. اس کے بعد میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ کعبے کو مل کے پاسباں صنم خانے سے ہم نے اسلام قبول کر لیا، تو اب ہم اسلام کی خدمت کریں گے اور علمی قتل کریں گے آپ کے بابوں کا. تو میں اب اپنے بزرگوں کو گمراہ ہی مان رہا ہوں نا عقیدے کے اعتبار سے، تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ اسلام قبول کر لیا. میں نے ان کی بہادری کی پلس اللہ کی طرف سے عذاب بن کے جو مسلط ہوئے مسلمانوں پہ، اس کے حوالے سے میں نے بتایا تھا مسلمانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. اور سیم الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیے ہیں کافروں کے بارے میں. سورہ بنی اسرائیل جو ہے نا، پارہ نمبر 15، اس کے سٹارٹ میں سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل، جس میں ہزاروں پیغمبر آئے، 3 کتابیں آئیں، تورات، زبور، انجیل. اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سٹارٹ ہی میں سورہ بنی اسرائیل، سورت نمبر 17، جسے سورہ الاسراء بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب ان کے اوپر کافروں کے عذاب کا ذکر کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کی تقدیر میں یہ چیز لکھ دی تھی کہ 2 عروج ان پہ آئیں گے اور 2 زوال آئیں گے ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. تو پہلا عروج جب انہیں ملا، اس کے بعد جب ان کے اوپر زوال آیا، اس زوال کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے رومنز کے ذریعے پٹوائی کروائی ان کی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب پہلے وعدے کا وقت آیا کہ ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان پر مسلط ہونا تھا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ،
تو ہم نے اپنے شدید لڑائی لڑنے والے بندے ان کے اوپر مسلط کر دیے. تو یہ جو مسلط ہوئے تھے یہ کوئی صوفی بزرگ مسلط نہیں ہوئے تھے. رومنز کافر بت پرستوں کو اللہ نے کہا ہمارے بندے مسلط ہوئے. کس کے اوپر؟ مسلمانوں کے اوپر. تو سرکار جب منگول مسلط ہوئے تھے نا مسلمانوں پہ ان کی حرکتوں کے سبب، وہ اللہ کے بندے بن کے مسلط ہوئے تھے، کیونکہ اللہ کے عذاب کی ایگزیکیوشن کبھی فرشتوں کے ذریعے ہوتی ہے، کبھی چنگھاڑ کے ذریعے، کبھی طوفان کے ذریعے، کبھی آسمان سے پتھروں کی بارش کے ذریعے، اور کبھی کافروں کے ہاتھوں پٹوائی کروا کے. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اپنے لڑائی لڑنے والے بندے ان پر مسلط کر دیے. فجاسو خلال الدیار، تو وہ پھر داخل ہو گئے بیت المقدس کے اندر، ان کے شہروں کے اندر. وکان وعدا مفعولا، اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تمہیں جو ہے دوبارہ سے تمہاری باری لوٹائی. اور پھر جا کے جب دوسرے کا ذکر آیا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، جب دوسرے وعدے کا وقت آیا کہ دوسری بار جب تم لوگ حق کا راستہ چھوڑ کر باطل کے راستے پہ آئے، تو پھر جب ہم نے ان کو مسلط کیا تو وہ ہم نے تم پر مسلط کیے کہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ اس مسجد اقصیٰ میں، یروشلم میں، ایلیا میں، بیت المقدس میں اسی طریقے سے داخل ہوں جس طرح پہلی دفعہ داخل ہوئے تھے. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جو چیز پھر ان کے سامنے آئے نا تیس نیس کر کے رکھ دیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کیے. اور مسلمانوں پہ بھی یہ دو عذاب آئے ہیں. پہلا منگولز کی جانب سے آیا اور دوسرا آیا پھر کلونین پاورز کی طرف سے. مسلمان بھی یہ دو عذاب بھگت چکے ہیں. سیم وہی ریپلیکا اس امت میں ہوا ہے. تو میں نے اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی تھی. تو وہ خیر ان کو تو پتا ہوتا ہے، ہم نے کیوں فخر کرنا ہے میرے بھائی. ہم نے تو جو اپنے اس فرقے میں لائف گزاری ہے اس کی بھی جو پازیٹیو چیزیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم اس فرقے کو اس وقت گمراہی کا پیشوا سمجھتے ہیں، اس کے باوجود جو اچھی چیز ہے اس کی تعریف کرتے ہیں. کسی کی اچھی چیز کی تعریف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو اس کے ساتھ فخریہ منسوب کر رہے ہیں. ورنہ تو قرآن نے پھر 2 دفعہ کافروں کو اللہ نے اپنے ساتھ منسوب کیا ہے کہ ہم نے اپنے بندے مسلط کیے ان کے اوپر کہ ان کے چہرے بگاڑے اور مسجد میں داخل ہو جائیں، اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھتے ہیں. 6 لاکھ یہودی ایک دن میں قتل ہوئے تھے. جی ہاں، اور 6 لاکھ کو وہ قیدی بنا کے لے گیا تھا نیبوکڈ نظر. اس کے بعد جب ٹائٹس نے حملہ کیا رومنز کی طرف سے آیا، اس نے بھی ان کا پھر کچھ نہیں چھوڑا. ایک دیوار چھوڑی تھی جو آج تک وہ ویلنگ بار جس کے سامنے وہ گریا کرتے ہیں، دیواریں گریا. یہ ٹائٹس نے برباد کی ہے، دوبارہ بنا نہیں سکے ٹیمپل آف سلیمان، وہ ہیکل سلیمانی. یہ وہی اللہ کے بندے مسلط ہوئے تھے جو کافر تھے، مسلمانوں پہ مسلط ہوئے مسلمانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. تو منگول جو مسلمانوں پہ مسلط ہوئے نا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوئے تھے نا. عیاشیاں عروج پہ، بدماشیاں عروج کے اوپر. کہتے ہیں جی وہ بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. تو بغداد میں کون سا بیٹھ کے وہاں پہ محفل میلاد ہو رہی تھی؟ ہاں، آپ کے حکمران سارے مجرے کروانے والے، دین سے برگشتہ، انسانیت کا استحصال کرنے والے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط کر دیے نا منگول. آپ دیکھیں کتنی عجیب اینالوجی ہے. بنی اسرائیل کے اوپر بھی جو 2 اس طریقے سے معاملات مسلط ہوئے، ان میں سے پہلا جو تھا وہ نیبوکڈ نظر کی طرف سے تھا، وہ مشرق سے گیا تھا، اور دوسرا ٹائٹس کی طرف سے تھا جو رومنز کی طرف سے تھا. یعنی وہ آج کی آپ سمجھ لیں گریٹ برٹن جس طرح بعد میں. اور مسلمانوں میں بھی اسی ترتیب سے عذاب آیا. پہلا عذاب منگولوں کی طرف سے، منگول بھی مشرق سے مسلط ہوئے، یہ یہاں سے چائنا والی سائڈ سے گئے تھے. اور دوسرا عذاب مسلمانوں پہ بھی مغرب کی جانب سے آیا، کلونین پاورز کا. اس پہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے نا بڑی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، مسلمانوں کا ماضی، حال اور مستقبل، جو انڈیا میں انہوں نے 2004 میں لیکچر دیے تھے نا،
اس میں انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہوئی ہیں، اسی طریقے سے کی ہوئی ہیں، لیکن سرکار ڈاکٹر اسرار صاحب کی وجہ سے کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث کو فرق نہیں نہ پڑتا. ہاں، کیونکہ وہ اگر بریلوی ہے تو اچھا بریلوی رہے گا، اگر دیوبندی ہے تو اچھا دیوبندی رہے گا. اور اگر تارج میر صاحب کے لیکچر سن رہا ہے تو پھر تو اس سے بھی آگے کی بات ہے کہ ایک ہندو ہے تو اچھا ہندو ہی رہے گا. ہاں ہاں، عقیدے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بس ایک سننے کا ٹیسٹ ہے وہ اویل کریں گے. لیکن انجینئر صاحب کی وجہ سے تو ان کی امپائرز اکھڑ گئی نا، ان کے اوپر عذاب الہی بن گیا نا، کہ ان کو فرق اس وقت پڑتا ہے جب ان کو لوگ چھوڑ دیں. اس لیے وہ ساری باتیں جو دوسرے کرتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جب ہم کرتے ہیں تو وہ ان کے اوپر عذاب کا کوڑا بن کے نازل ہوتی ہے. تو میں اس پروپیگنڈے سے کبھی گھبراتا نہیں ہوں. میں نے ان کو کہا کہ جتنا مجھے چھیڑیں گے، آپ کی کامیابی صرف اس صورت میں ہے کہ اگر آپ کے مسلک کا جنازہ آندہ 30 سالوں میں نکلنا ہے نا، تو مجھے چھیڑنا چھوڑ دیں تو یہ 35 سال میں نکلے گا. لیکن اگر مجھے چھیڑیں گے نا تو یہ 30 سے 10 ہی رہ جائیں گے پھر پیچھے، کیونکہ میں تو پھر اس طرح ہی ریئیکٹ کروں گا. آپ کو پتا ہے جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو پھر میں کہنا آواں پھر میں دساں. میں کوئی غامدی صاحب کی طرح نہیں ہوں کہ میں ملک چھوڑ کے تو دوسری جگہ جا کے بیٹھ جاؤں گا اور ان ٹاپکس کو ایڈریس کرنا چھوڑ دوں گا. نہیں، آپ جتنا چھیڑیں گے، کیونکہ میں نے تو طے کر دیا کہ میں 302 چلتی پھرتی. ظاہر ہے جب میں نے اپنے لیے طے کر لیا تو پھر تو جتنا بھی اللہ مجھے وقت دے گا تو میں تہاڈی منجی ٹھوک کے جانا ہے. ذہن ہی رکھو، ویسے تو ٹھوک دیتی ہے اللہ دے فضل نال.